حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے پوری دنیا دیکھی ہے لیکن مجھے پیدا کرنے والے کی قسم، میری نگاہوں نے کبھی حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا حسین و جمیل نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ہمارے گھر میں ایک بکری تھی جو ہر وقت اچھلتی کودتی رہتی تھی، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے تو بکری اچھلنا کودنا بند کر دیتی اور تعظیم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر آرام سے بیٹھ جاتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے بیٹھتے ہیں تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت ان پر چھا جاتی ہے، سکینت ان پر نازل ہوتی ہے اور اللہ ان کا ذکر ان لوگوں میں فرماتا ہے جو اس کے پاس ہیں، یعنی فرشتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن 12 ساعت کا ہے، اس میں ایک ساعت ایسی ہے کہ کوئی مسلمان اس ساعت کو پا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور دیتا ہے، لہٰذا تم اسے عصر کے بعد آخری ساعت میں تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا گیا ہو وہ شہید ہے۔ ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جسے تم سزا سمجھ رہے ہو، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ بے شک تم اپنے راز ہر کسی کو بتانے سے گریز کرو، یہاں ہر کوئی ویسا نہیں ہے جیسا نظر آتا ہے، یہاں دوستوں کے بھی آگے اور دوست ہوتے ہیں، اپنے راز اللہ کو بتاؤ، وہ بہترین رازدار ہے۔ شیشے کی بوتل سے خوشبو نہیں آتی بلکہ اس کے اندر رکھے ہوئے مواد سے آتی ہے۔ اسی طرح صرف مسلمان ہونا کافی نہیں بلکہ آپ کا طریقہ زندگی، چال چلن، گفتگو اور کردار بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ جس رشتہ دار کے بچے آپ سے خوش دلی اور محبت سے نہیں ملتے تو آپ یہ سمجھ جائیں کہ اس گھر میں آپ کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بچے منافق نہیں ہوتے۔ ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتا ہوں۔ دنیا کی تمام پرفیومز مل کر بھی کردار کی خوشبو کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں، ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ جب تمہارے غم حد سے زیادہ بڑھ جائیں تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو۔ اگر ہمارے پاس غم اور تکلیف میں اللہ کو پکارنے کا آپشن نہ ہوتا تو یقین کیجئے ہمارے غم ہمارا سینہ چیر ڈالتے، اور پھر ہر شخص ہمارے میٹھے لہجے کا حقدار نہیں۔ ایک بری عادت اکثر بہت سی اچھی عادات کو خراب کر دیتی ہے۔ ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں لیکن یاد رہے، نیم کے پتے کڑوے سہی لیکن خون صاف کر دیتے ہیں۔ لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، غلط ثابت ہونے پر معافی نہیں مانگتے بلکہ رابطے ہی توڑ لیتے ہیں۔ انسان جتنا ذہین اور مہربان ہوتا ہے اتنا ہی لوگوں میں اچھائیاں دیکھتا ہے، اور جتنا احمق اور برا ہوتا ہے وہ اتنا ہی دوسروں کے عیب دیکھتا رہتا ہے۔ سب سے گہرا لفظ جسے ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا، کچھ نہیں۔ رشتوں میں دو الفاظ، شکریہ اور معذرت کو اپنائیں، حقیقت میں یہی دو لفظ ہیں جو رشتوں کو ٹوٹنے سے بچاتے ہیں۔ وہ رب 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو اتنی ہی آزمائش میں ڈالتا ہے جتنا اس کا بندہ برداشت کر سکے۔ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجئے، یہ شہد کھا کر بھول جاتے ہیں مگر شہد کی مکھی کا کانٹا ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ زندگی بعض اوقات خوبصورت نہیں ہوتی، بنانی پڑتی ہے۔ نیک لوگوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے جو آپ کی خوشی اور سکون کا باعث ہوتے ہیں،
کیونکہ خود بخود تو جھاڑیاں اگتی ہیں، باغ تو لگانے ہی پڑتے ہیں۔ جب اکڑ شدید ہو تو پکڑ بھی شدید ہوتی ہے، لہٰذا نرم اور لچکدار رویہ اور عاجزی اختیار کیجیے۔ اللہ پاک ہمیں اعلیٰ و ارفع اخلاق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جس شخص نے زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق نہیں کیا، اس شخص نے خود کو زندہ ہی جہنم میں ڈال دیا۔ دشمن ہمیشہ اپنوں سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے ہی اپنوں کی خوشیاں برداشت نہیں ہوتی۔ خوبصورت ہونا اہم نہیں ہے، بلکہ اہم ہونا خوبصورت ہے۔ زندگی کی تلخیوں کے درمیان ہر وہ لمحہ حسین ہے جس میں محبت کا جواب محبت سے ملے۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو زندگی کی تلخیوں کی وجہ سے خود تلخ نہیں ہوتے، مسکراتے رہتے ہیں اور ہلکے انداز میں بات کرتے اور سنتے ہیں۔ یقین جانیے زندگی انہی لوگوں کی وجہ سے خوبصورت ہے۔ امید ہے دوستوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور کورس بھی ضرور پسند آئے ہوں گے۔ آپ کو ضرور ان سے کچھ نہ کچھ موٹیویشن ضرور ملی ہوگی۔ میری دعا ہے کہ آپ آگے بڑھتے رہیں، کامیابیاں سمیٹتے رہیں اور خوشیاں سمیٹتے رہیں۔ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اور جاتے جاتے سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، ویڈیو پسند آنے کے لیے لائک بھی کر دیجیے گا اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ اسے شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا۔ ہو سکے تو موٹیویشن کے لیے اس کو ڈاؤن لوڈ ضرور کر لیجیے گا، سیو کر کے اپنے پاس رکھ لیجیے۔